अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों ने आज पहला रोज़ा रखा है और हमारे पाकिस्तान में कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोगों को एक नात सुनाऊंगी। कोशिश करूँगी छोटी सी सुनाऊँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है आज कि मैं अपनी वीडियो की जो शुरुआत है वो नात से करूं, और उसके बाद फिर हम बाकी वीडियो में जो है, जो भी मतलब मेरा टॉपिक है जो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, उसके बारे से बात करेंगे। तो वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। तरसती है मेरी आँखें, अब रोज़ा दिखा दीजिए। महकती है वो राहें, महकती है वो राहें जिनसे आप हैं गुज़रे। से आप हैं गुज़रे। मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मेरे आका मुझे भी अब मदीने में बुला लीजिए। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। दुखों ने घेर रखा है, दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप सर पर। ठिकाना गुंबदे खज़रा, ठिकाना गुंबदे खज़रा के साए में अता कीजिए। लड़ी सांसों सांसों की आका न जाने कब बिखर जाए। लड़ी सांसों की आका न जाने कब बिखर जाए। बुला लीजिए कदमों में बसा लीजिए, बुला लीजिए मदीने में और कदमों
में बसा लीजिए। تو چلیں جی ابھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ندیم بھائی صاحب کے حوالے سے سوال کیے جا رہے ہیں مجھ سے بہت زیادہ، اور سب ریئیکشن چینل والوں سے اس حوالے سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہے نا، مطلب ندیم بھائی کی بیماری کے حوالے سے، یہ بالکل ان کا ایک پرسنل میٹر ہے، وہ بتانا اگر نہیں چاہ رہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں بار بار یہ چیزیں ان سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ یہ بالکل ان کے گھر کا ایک نجی معاملہ ہے۔ اس معاملے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مزید باتوں کو خریدنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر کوئی اور بات ہوتی، کوئی سونیا کے حوالے سے کوئی اس طرح، مطلب ہم لوگ دیکھتے کہ وہ ٹک ٹاک پہ کچھ اور کر رہی ہے، یوٹیوب پہ کچھ اور کر رہی ہے، جیسے مطلب ہم لوگ ریئیکشن کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر اس پہ ہمارا ریئیکشن بنتا بھی تھا۔ لیکن کوئی انسان اگر بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ لوگ نہیں بتانا چاہ رہے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان سے بار بار یہ والی باتیں پوچھیں۔ لیکن میرے پاس ایک اور کمنٹ آیا جو کہ غالباً کسی خاتون نے لکھا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کسی خاتون نے کمنٹ کیا تھا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ رمشا کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، کہ اس کی شادی ایک بوڑھے اور غریب کہہ رہی ہوں، بوڑھے اور بیمار انسان سے کر دی گئی ہے، ایک ذہنی مریض انسان سے کی گئی ہے۔ مزید اس خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ رمشا ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی ہے، اسی طرح کا غالباً کمنٹ تھا، مجھے بھی پورا یاد نہیں ہے، نہ نام یاد ہے۔ تو میں اسے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی، رمشا کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جب وہ لڑکی خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو پھر آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے بس آپ اتنی سی بات کا جواب دے دیں۔ جب ایک عورت خوش ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہیں، میں کہتی ہوں بقول آپ کے، آپ نہیں کہا ہے نا پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہے، جو بھی کچھ ہو گیا ہے، جب وہ لڑکی خوش ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کم سے کم بھی مجھے ریئیکشن ویڈیوز یہ بناتے ہوئے 3 سال تو ہو ہی چکے ہیں، اور اتنا عرصہ میں نے مطلب جو ویڈیوز بنائی ہیں ان لوگوں کے گاؤں کے، مطلب یہ لودھرا والوں کے خلاف بھی یا حق میں بھی، یا جس بھی طرح سے میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، ہمیں آج دن تک کسی نے بھی نہیں آ کے یہ بتایا کہ ندیم بھائی جو ہیں وہ پاگل ہیں۔ ہاں، ذہنی مریض ضرور کہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے، ساتھ ہی ساتھ مطلب ہر جو بھی کوئی ان کی بیماری کے حوالے سے بتاتا ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتاتا ہے کہ ندیم بھائی صاحب پیدائشی ذہنی مریض نہیں ہے، مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ پاگل ہیں، تو وہ پیدائشی پاگل نہیں ہیں۔ جب ان کی شادی صابرہ کے ساتھ ہوئی تھی اس ٹائم پہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، یہ پورے گاؤں والے بتا چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شادی کے بعد کیا حالات بنے ہیں یا کس وجہ سے ندیم بھائی صاحب پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ ویسے صابرہ کا نیچر تو آپ سب لوگ بھی جانتے ہی ہیں نا۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہاں پہ یہ پاگل کا لفظ استعمال مجھے حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ یہ الفاظ یہاں پہ استعمال نہیں کرنے، لیکن کچھ لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ الفاظ میں استعمال کر رہی ہوں، ورنہ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس طرح کے الفاظ ندیم بھائی کے لیے استعمال کروں۔ وہ بالکل بھی پاگل نہیں ہے، صرف انہیں مطلب ذہنی طور پہ تھوڑے سے وہ مسائل کا شکار ہیں، اور یہ جو ذہنی طور پہ ان کو جو بھی ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے صابرہ کے جانے کے بعد، اور جس دور میں صابرہ سے ملنے کے لیے جاوید ماموں آیا کرتے تھے، تو ان دنوں میں یہ جو ان کی بیماری ہے یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اور صابرہ کے جانے کے بعد تو ندیم بھائی بالکل بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں سارے حالات جو بھی ہوئے، لیکن اب ندیم بھائی بالکل ٹھیک ہو چکے ہوئے تھے۔ لیکن سونیا کی شادی کے دنوں میں پھر سے ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، اور ان کی طبیعت کیا خراب ہوئی، آپ سب لوگوں نے اتنا زیادہ ایشو بنا دیا، حالانکہ گھر والے بتانا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی ان کا اس حوالے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ بتائیں، ہم لوگ دعائیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے اگر دعائیں کرنی ہے تو آپ ویسے ہی ان کے لیے دعا کر دیں، ان کا بتانا ضروری ہے، اگر وہ بتائیں گے تبھی آپ لوگ دعائیں کریں گے۔ چلیں ویورز، اچھا یہاں پہ ایک بات تو ہے ماننے والی کہ کم از کم جو یہ رمشا بھابی ہیں وہ صابرہ کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی پرانی آڈینس ہے وہ جانتی ہے کہ جب صابرہ ویڈیوز بنایا کرتی تھی ندیم بھائی کے ساتھ تو وہ کس طرح اپنے ہسبینڈ کی بیماری کو کیش کرتی تھی۔ وہ بار بار یہی جتاتی تھی کہ یہ انسان بول نہیں سکتا، یہ انسان بیمار ہے، ان کو ذہنی طور پہ مسئلہ ہے، مطلب ان کے سامنے ان کی بےعزتی کر رہی ہوتی تھی۔ تو کم از کم رمشا اس طرح نہیں ہے، وہ کم از کم اپنے شوہر کی بیماری کو چھپا رہی ہے، دنیا کے سامنے کم از کم مذاق نہیں بنا رہی۔ تو ایک اگر عورت اچھا کام کر رہی ہے اور اس کی آپ لوگ اگر تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی برائی نہ کریں، اس کا دل تو نہ توڑیں کہ مطلب اس کی شادی کسی پاگل سے ہو گئی ہے یا کسی ذہنی مریض سے ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں تو نہ کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کے گاؤں والوں کو بھی ہدایت دے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس طرح کے ٹاپکس پہ،
اور پھر وہ کہتے ہیں بار بار جتلاتے ہیں کہ ہم تو کسی کے خلاف ری ایکشن نہیں کرتے، ہم تو کسی کے خلاف ویڈیوز نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو خیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔